الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين البليغ الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باتیں توحید کو منوانے شمائل رسالت کی پروانوں آقا انعامدار مدنی نازدار دو عالم کی مالک و مختار حضور مکی مدنی بارگاہ اسلام جھولنے درود پاک میں نظرانے کی جب پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و سبینا نبینا کشمنا مولانا مجانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آئے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و سبینا نبینا کریمنا مولانا مجانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں دکھ رہا عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر آیا ہے جو ایمان والے ہیں اور جن ایمان والوں پر نماز پڑھتے ہیں. یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تب تو یہ آیت کریمہ ہمارے لیے اور جو آیت کریمہ نے ہم کو بتایا ہے تو اس پر ہمارا عمل ہے یا نہیں، یہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کو بنا دیا بڑے احتیاط بڑے بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر چیز رب نے مہیا کر دیا ہے کہ میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت آج ہے یا کل ضرورت پڑ سکتی ہے. میرے رب نے ہر چیز کا انتظام اپنے بندوں کے لیے کر دیا ہے. اب یہ بندہ کیا کرتا ہے اس پر غور کرنا ہے. اللہ نے تو ہمیں پیدا کر دیا اور بتا دیا کہ میں ہی رب ہوں جو تمہیں پالا کر اس دنیا میں بھیجا. ساری چیزوں کا میں نے تمہیں انتظام کر دیا. آج باپ اپنے بیٹے کا ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا کرتا ہے، شادی کر کے اسے بات کر ایک طرف بسا دیتا ہے. اپنے باپ کا ہم کتنا فرما بردار ہو جاتے ہیں، لیکن احسان اس رب کا مانو جس رب نے تمہیں 3 اندھیرے کے اندر بنایا، پھر تمہیں اس دنیا کو اجالے میں لایا. جب تم بول نہیں سکتے تھے تو بولنے کے لیے
کے بغیر اللہ خوش ہو چاہے گا اور ہم بندے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو ابھی ابھی تم جس کے یہاں کام کرنے گئے ہو تھوڑے دن ہوئے ہیں، اس مالک کو خوشی کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں جو ہے رائے سے رزق عطا فرما دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اب غور کیجیے گا کس سے روکتی ہے؟ بولو بھائی، بولو نا، اللہ نے سلام دیا ہے، بولو گے تو سلام ملے گا، سبحان اللہ۔ بے حیائی اور بری باتوں سے، بے حیائی سمجھتے ہیں نا، ہے نا، بے حیائی سمجھتے ہیں اور بری بات بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ روکتا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، میں نے تفسیر بیان کیا تھا تو اکثر میں نے ایک چیز بولتا رہا، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، کہ قرآن میں اعتراض آیا ہے، قرآن میں اعتراض آیا ہے۔ آج میں قرآن میں جو اعتراض آتے ہیں میں اعتراض بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن میں کیسے کیسے آیت کا اعتراض آتا ہے، اسی آیت کا اعتراض میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اللہ تو کہتا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتا ہوں، کس کو؟ نمازی کو، میں بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتا ہوں۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی سے نہیں روکتے، ہم نماز پڑھتے ہیں بری باتوں سے برے کاموں سے نہیں روکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا ہے بندہ جو نمازی ہوتا ہے، لیکن اب بات سمجھ میں اس کا سوال نہیں ہے کہ میں نمازی ہوں لیکن بے حیائی نہیں کرتا ہوں، میں نمازی ہوں لیکن بری بات نہیں کرتا ہوں، تو گویا میرے اوپر جو ہے یہ اللہ کا جو کلام، اللہ جو کلام کہہ رہا ہے تو گویا اللہ کا کلام سچا ہے یا میری بات سچی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا کلام جھوٹا تو ہو نہیں سکتا ہے صاحب، اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سمجھداری عقل میں جو بات ہے وہ فضول ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ بھی ابھی سمجھ نہیں پائے ہوں گے، آپ بھی نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ جواب یہ ہے، آپ اذان ہوئی ہے، جمعے کی اذان ہوئی ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ بولو بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ بے حیائی کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ بری بات کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ گویا اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے رک جاتا ہے۔ گویا مسجد میں جتنے دیر بیٹھیں گے، جتنے دیر نماز پڑھیں گے، اتنی دیر ہم بے حیائی اور بری باتوں سے رکے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب سمجھ میں آ گیا ہے؟ اللہ کا جو کلام کہہ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے، یعنی جتنی دیر ہم عبادت میں رہیں گے اللہ ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے رہے گا، اور اتنی دیر ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا، اتنی دیر ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ نے قبول کر لیا یہ گھڑیاں، اگر اللہ نے ہماری قبول کر لیا وہ کافی ہے۔ کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں نا صاحب، ایک سجدہ کافی ہے زندگی بھر، ایک سجدہ کافی ہے۔ اگر اللہ نے ایک سجدہ میرا قبول کر لیا تو کافی ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایک لمحہ بیٹھنا، عبادت کرنا اور اس میں رک جانا، اللہ کے توفیق سے ہم تمام گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کتنی کچھ باتیں ہونے کے بعد بھی ہم اور آپ جو ہے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان گزر گیا ہے، رمضان کی برکتیں آپ نے دیکھا ہے۔ آج شوال کا دوسرا جمعہ، شوال کا دوسرا جمعہ ہے۔ پہلے جمعے میں گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ شوال ہے کیا، رمضان 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 پورا مہینہ ماہ رمضان کی فضیلت برکت ہمیں معلوم ہوئی، لیکن شوال کب
کرنے گئے اللہ کا شکرانہ ادا کرنے گئے اللہ تم نے مجھے کامیاب کیا میں تیرے شکر ادا کرنے آیا ہوں اللہ تم نے میرے روزے کو قبول کیا میں تیرے شکر ادا کرنے آیا ہوں اللہ تم نے ہمارے تراویح کو قبول کیا ہے ہم شکر ادانہ ادا کرنے آئے ہیں مولا نے ہمیں شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہاں بھیج دیا ہے کہاں کو چھوڑا دیا ہے تاکہ ہمیں یاد آ جائے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آسمان ہوگا زمین ہوگی اسی کے تلے کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہوگا لیکن حضرات پھر بھی ہماری عقلیں بند لگی یہ بھی ہم نہیں سمجھے مسجدیں خالی ہو گئی مسجدیں خالی ہو گئی صفیں خالی ہو گئی جو بھری ہوئی تھی وہ صفیں خالی ہو گئی بندے تو گھر میں تھے بندے کے اور نہیں گئے تھے گھر میں تھے اللہ نے ترتیب چھین دیا تھا کروا کروں میں قرآن پڑھنے میں مولانا بہت کروا ہوتا ہے اللہ نے سجدے کی ترتیب چھین دیا اللہ نے تمہیں بلانا نہیں ہے کیونکہ ہمارے دل میں وہ چیز نہیں پیدا ہوئی جو اللہ نے ہم اللہ سے مانگا مولا جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم سے عبادت لیا ہے مولا شوال میں بھی لینا اور ایک سال رمضان آتے تک ہمیں نمازی بنا کر اور یہ ایمان والے ہم نے کہاں سے کیا کر ڈالا ہم نے نمازی چھوڑ دیا یہ اصل ہے جب یہ اصل ہے نماز جو ہے اصل ہے اصل کو چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن دل میں آپ لوگوں سے درد ہو جائے گا اس لیے نہیں سناؤں بے نمازی کا کتنا برا حال ہوگا کتنا برا حال ہوگا یعنی اتنے بڑی بات بول دیا گیا ہے حضرات اس میں میں اگر بولوں گا تو آپ کا دل بہت بھولے گا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان ہو مرد ہو تو مسجد میں آؤ اور ایک ولی نے سوال کیا تھا بہت سارے ولی بیٹھے ہوئے تھے نماز سب پر فرض ہے نماز کہتے ہیں سب پر فرض ہے نماز کون نہیں پڑھتا ایک نے کہا نماز وہ نہیں پڑھتا جسے نماز پڑھنا نہیں آتا وہ نماز نہیں پڑھتا اللہ اکبر غور کیجیے ہمیں سارا کام کرنے آتا ہے سب کچھ کر لیتے تاش ہم کھیلتے جوئے کے انڈے ہم سے مشہور ہے شراب ہم سے مشہور ہے ہر کام ہم سے مشہور ہے گاڑی ہم چلا لیتے ہیں سارے کام ہم کر لیتے ہیں نماز نہیں پڑھ پاتے نماز ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں کہا کہ نماز جو نماز نہیں پڑھنا جانتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اس نے کہا یہ بات آپ کا جواب ہم کو اچھا لگا لیکن میرا بھی جواب سن لیجیے بولے کیا ہے آپ کا جواب بولے نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مر جاتا ہے اس کا مطلب اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مر جاتا ہے اس نے کہا کہ میری بھی سن لیجیے میری بھی رائے ہے بولے بتائیے تمہاری رائے کیا ہے بولے میری رائے یہ ہے نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو ایمان والا نہیں ہوتا اللہ اکبر غور کیجیے کون نہیں پڑھتا نماز جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اکبر ہم اللہ کرے ہم ان تینوں سوالوں میں نہ رہیں اللہ ہمیں ان تینوں سوالوں سے بچا لے اللہ ہمیں ان سب سوالوں سے بچا لے اور ہمیں ایمان والے پر جو نماز پس ہے ہم وہ نماز پڑھے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے نماز ہے نماز عبادت ہے عبادت ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فکر کرنے کی بات ہے سارے کام ہمارے پاس ہے دے دیتے ہیں سب کو ٹائم دے دیتے ہیں سارا وقت برباد کر دیتے ہیں بیٹھ کر کب بات میں برباد کر دیتے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کرکٹ دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں وقت برباد ہو گیا اس کی فکر نہیں ہے اگر آپ 10 منٹ مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے یہی عبادت آپ کو کام آنے والی ہے لیکن اسی عبادت کو چھوڑ دیا اسی عبادت کو چھوڑ دیا چراہوں میں بیٹھ جائیں گے گھروں میں بیٹھ جائیں گے لوگوں کو اور بتا دیں گے آؤ میری بات کو سنو ارے اللہ کے ڈر سے خوف کرو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دنیا دار سبھی لوگ تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے تمہارے ساتھ نماز ہوگی تمہارے ساتھ عبادت ہوگی تمہارے ساتھ قیادت ہوگی تمہارے ساتھ اچھی چیزیں ہوں گی برائیاں سب نہیں رہ جائے گی برے لوگ نہیں رہ جائیں گے اچھے لوگ جو آپ کے دوست ہیں اچھے لوگ جن کو جنہوں نے طریقہ سکھایا ہے وہ سب آپ کے ساتھ جا
کبھی برا اچھے میں جائے گا؟ بولو بھائی، برا دوست کبھی ساتھ دیا ہے؟ اچھا دوست تمہیں ساتھ دے گا. تو اچھا دوست کیا ہے بتائیے؟ نماز ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت ہے کہ نہیں؟ اچھے کام ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم یہ سب چیزوں سے چھوڑ دیا. معلوم ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی بات کرنے جا رہا ہوں. صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ جیسے غلاموں کی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ جیسے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے غلاموں کی بات کرنے جا رہا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں کی بات چھوڑ دو. میرے نبی کے ایک غلام کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اسلام کے خلاف جو تھے انہوں نے قتل کیا تھا. پکڑ لیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو کون سی سزا دی جائے، اسے کون سی سزا دی جائے؟ غور کیجیے گا، کون سی سزا دی جائے؟ غور کیجیے کون سی اس کو سزا دی جائے؟ لوگوں نے کہا اس کو یہ سزا دیا جائے اگر گردن کاٹیں گے تو ایک لمحے میں اس کی موت ہو جائے گی. حدیث ایک لمحے میں اس کی موت ہو جائے گی. ایسی سزا دی جائے کہ اس کو تڑپایا جائے، اس کے جسم سے بوٹی بوٹی نوچی جائے، ایسی سزا دیا جائے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھوکے شیر کو لایا جائے، 3 دن تک اسے بھوکا رکھا جائے اور اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے، پھر بھوکے شیر کو اس پنجرے کے اندر ڈال دیا جائے، پھر انہیں اس سے نوچ کر کھایا. لوگوں نے یہ مشورہ جو دیا تو بادشاہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا. جب قبول کر لیا تو بھوکا شیر کو مطلب جہاں پر اس نے کمرے میں بند کر دیا گیا، غلام نبی کو بند کر دیا گیا اور دروازہ بند ہے، پورا ہے 3 دن کا شیر. دروازہ کھولا گیا، دیکھا گیا کہ یہ نبی کا غلام تو نماز پڑھ رہا ہے. یہ نبی کا غلام نماز پڑھ رہا ہے. چلو آج ہمیں 2 موقع ملیں گے. ایک نمازیوں کا جو ان کی سمجھ میں ہے اللہ بچاتا ہے، تو اس کو جو ہے جب شیر کھائے گا تو نماز سے ان کا یقین ہٹ جائے گا، نماز سے ان کا یقین ہٹ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ شیر اسے کھا جائے گا اور اپنی خوراک بنا دے گا. اور کیجیے معلومات، شیر کو جب پنجرے میں ڈالا گیا تو شیر چاروں طرف چکر مارا اور وہ بندہ اللہ کا نبی کا غلام سجدے کی حالت میں تھا. شیر آیا اور پیروں کو چاٹنے لگا، چاٹتے چاٹتے کنارے ہو گیا. اب لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ بڑا تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ 3 دن کا بھوکا شیر ہے، یہ اس کو کھا کیسے نہیں رہا ہے اور قدموں کو چاٹ رہا ہے، پیر کو جو ہے چاٹ رہا ہے اور چاٹنے کے بعد علیحدہ ہو گیا. اس نوجوان نے جب نماز پڑھا، پڑھنے کے بعد بیٹھا اور رونے لگا. لوگوں نے کہا موت کو دیکھا تو تمہیں رونا آ گیا، موت کو دیکھا تو تمہیں رونا آ گیا، پھر گرانے لگے. اللہ کے بندے نے کہا میں موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں. ارے موت میرے قدموں میں آ کر میرے قدم چوم رہی ہے، نہیں دیکھ رہے ہو؟ میں شیر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنی کم نصیبی سے رو رہا ہوں، کم نصیبی کو رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت معلوم نہیں ہے. شیر نے میرے قدم کو چاٹا ہے تو اس کے چاٹنے سے میرا وضو ہے یا ختم ہو گیا؟ اللہ، میرا وضو برقرار ہے یا ختم ہو گیا؟ میں اس پر رو رہا ہوں. مجھے علم ہوتا کہ میرا وضو باقی ہے کہ نہیں ہے، میں اس پر رو رہا ہوں. لوگوں نے کہا اس پر رو رہے ہو؟ بولے ہاں اس کا علم ہے مجھے نہیں. اور کی جیوان بولو مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن آج ہمیں کیا چیز چاہیے؟ موت سامنے ہے، موت سامنے ہے، لیکن اس نے موت کے ڈر سے نہیں رویا ہے. اللہ کے نبی کی شریعت معلوم نہیں ہے، مسئلہ نہیں معلوم ہے، اس پر رونا آیا ہے اس بندے کو. تو آج ہمارے سامنے ہر چیز کا مسئلہ ہے. آج ہمارے سامنے کتابیں، ہم کتابیں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھانے والے موجود ہیں، سنانے والے موجود ہیں، آپ ان سے سیکھ لیجیے. وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آج کی صدی میں اللہ نے
ایک اور انتظام کر دیا جس سے ہمارا دل لگ گیا ہے، جسے کہتے ہیں موبائل، جسے کہتے ہیں موبائل۔ اگر آپ اتنا پڑھے ہیں کہ جو مسئلہ نکال کر صحیح اور برے کا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اتنے ہونے کے بعد بھی آج ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، آج ہمیں عبادت کرنے نہیں آ رہے ہیں، آج ہمیں ریاضت کرنے نہیں آ رہے ہیں، آج ہم اللہ کو بلا بیٹھے ہیں۔ کب تک بھولے رہو گے؟ یاد تو آئے گا۔ ارے یاد کرو، اب تو اس عمر میں آ گئے ہو، اٹھنا پڑتا ہے تو ٹیک لگانا پڑتا ہے، تو سمجھ جاؤ نا، اب تو سمجھ جاؤ علی صاحب، اب تو سمجھ جاؤ کہ ہم کب ٹیک لگانا پڑتا، کیسے کرتا تھا؟ جوانی اتنی تھی کہ ٹھوکر مار کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج وقت آنے والا ایسا ہے کہ آپ کو ٹیک لگا کر کھڑا ہونا پڑا، آپ کو کسی چیز کو کرنا ہے تو چشمے کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے بال جو ہے سفید ہونے لگے، تو سمجھتا ہو کہ اب ہماری علماء جو ہے جا رہی ہے، اسٹیشن آنے والا ہے، اترنا ہے، اب اسٹیشن قریب آ گیا ہے، ہماری منزل مکمل ہونے والی ہے، اب اترنا ہے، اب تو سدھار آ جائے ہمارے اندر، اب تو ہم کہہ دیں اے پروردگار عالم جو مقصد تھا تیرا پیدا کرنے کا، مولا اب اس مقصد کے اندر ہم آ رہے ہیں، مولا ہم کی عبادت کریں گے، کیسے کیا سکتے ہیں؟ حضرات سے بھی بھول بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتا اور کیجیے گا، غلام نبی کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ بھی قرآن کی اطلاع سے بتا رہا ہوں، قرآن کے اطلاع سے بتا رہا ہوں۔ ایک مسلمان جو ہے، ایک مسلمان ایک عیسائی کے گھر میں دعوت میں گیا، اس میں گیا دعوت میں گیا، دعوت میں گیا، یا وہ یہودی سمجھ لیجیے، اس میں لفظ یہود آیا ہے، یہودی، تو اس نے کیا انگور پیش کیا، انگور پیش کیا، اور ریفر وہاں پر موجود تھے، لیکن اس مسلمان نے انگور زیادہ کھایا، تو اس یہودی کو لگا کہ اس مسلمان کو انگور بہت زیادہ پسند ہے، اس نے کیا کیا کہ انگور سے بنی ہوئی شراب پیش کی، اور کیجیے گا انگور سے بنی ہوئی شراب پیش کر دی، بولے اس کو نوش فرمائیے، یہ انگور کا ہے، بولے یہ ہم پر حرام ہے، یہ ہم پر حرام ہے، ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جس شراب کو جس برتن میں ڈال دیا جائے وہ برتن بھی ایمان والوں کے لیے اس میں کھانا حرام، اس برتن کو پھینکنے کا حکم ہے، ٹچ نہیں کر سکتے، ٹچ کریں گے یہ انگلی ٹچ ہو جائے گی، یہ انگلی گنہگار ہو جائے گی، یہ خلاف ہو جائے گی میرے قیامت میں۔ رب پوچھے گا انگلی تم نے ٹچ کیا تھا، حرام تھا، انگلی کہے کہ ہاں مولا اس بندے نے جس کے لیے تم نے بنایا تھا اس کی طاقت بن کر میں گئی تھی دنیا میں، یہ انگلی طاقت بن کر جس تمہارے لیے ہے، یہی انگلی کہے گی ہاں مولا اس نے ٹچ کیا تھا، ہاں مولا اس نے ٹچ کیا۔ بولے یار یہ بتاؤ، میں قرآن میں جو اعتراض آتا ہے وہ بتا رہا ہوں، یہ بتاؤ یار جب یہ پھل ہے یہ تم پر کھانا جائز ہے تو اسی سے تم نچوڑ کے بنایا گیا ہے، یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ اب ذرا سمجھیے گا، بہت باریک مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے، اور کیجیے گا سمجھ میں پوری بات آ جائے، بہت باریک مسئلہ۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اے یہودی تمہاری بیوی ہے، بولے بلاؤ، بلایا گیا، بولے اے یہودی تیری بیٹی بھی ہے، بولے ہاں بیٹی بھی، بولے اس کو بھی، دونوں کو کھڑا کر لیا گیا، کیا ہو گیا؟ دونوں کو کھڑا کر لیا گیا، مسئلہ سمجھ لیجیے، دونوں کھڑا کر لیا گیا۔ اس نے بولا، مسلمان نے بولا بتاؤ یہودی یہ بیوی تم کو کیا ہے؟ بولے حلال، بیوی کیا ہے؟ بولے نا بھائی حلال، اور بیٹی حرام، بولے یہ بیوی سے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیوی سے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیوی حلال ہے، اور جو اس سے نکلی ہے وہ تم پر حرام ہے، تو سنو جس طریقے سے یہ بیٹی تم پر حرام ہے، اسی طریقے سے انگور سے نکلا ہوا اثر اور جب نئی جلا کے بنایا جاتا ہے، جب شراب کی شکل میں ہو جاتا ہے تو وہی حرام ہوتا ہے۔ مہوا کیا ہے؟ جائز ہے، مہوا کھانا کیا ہے؟ بولو جائز ہے،
लेकिन महुआ को गला कर निकाल कर उसे शराब की शक्ल में डाला, फिर उसे पीना हराम। आ गई बात समझ में? अल्लाह हमें तौफीक दे इन सब चीजों से बचने की, तौफीक दे। अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। अल्लाह तो बशर हाफिज को भी माफ फरमा दिया, अल्लाह ने तो बशर हाफिज को भी माफ फरमा दिया। जिन्होंने तो कारखाने बनाए थे, शराब के कारखाने बनाए थे, अल्लाह ने उसे भी माफ फरमा दिया। तो अगर हमने 5 साल 10 साल शराब पीकर जिंदगी गुजारा है, अब आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, अब तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में छूट जाओ। मौला की नमाज हम पढ़ेंगे, इबादत नहीं करेंगे, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बे कायनात माफ करने वाला है, हमारा रब इतना गफूर रहीम है, इतना रहम करने वाला है कि मैं आपको बताता रहता हूँ, इमाम बताते रहते हैं कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक माँ की ममता, एक माँ की मोहब्बत तो हम देख चुके हैं, रब की मोहब्बत, रब का मामला तो आने वाला है। तो गोया दुआ कीजिए मौला की बारगाह में, पाक करो हमें और आपको नमाजी बनना है। ईमान वाले हैं तो नमाजी बनना है। मैंने जो 3 सवाल किया है, आप ढूंढिएगा कि हम उनमें से कौन है। जब समझ में आ जाए तो मस्जिद आ जाइएगा, इबादत कीजिएगा, है ना। ये मेरा, मैं जो आपको चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, इसमें मेरा फायदा नहीं, ये मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान है। मेरे कब्र में आप आएंगे क्या? मैं आपके कब्र जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। मैं क्या करना है? जैसे दुनिया के लोग करते हैं, मैं अपना देखता हूँ, अपना देखो। लेकिन नहीं, अल्लाह ने जिम्मेदारियां भी दिया है, अल्लाह ने जिम्मेदारी भी दिया है। अल्लाह ने देखो हमारे कौम में सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ने दौलत भी दिया है, इल्म भी दिया है। हमारी इस कौम में सब तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे कौम में लीडर नहीं है। कौन नहीं है? लीडर नहीं है। उस चीज पर हमें फख्र करना है कि हम लीडर बने और दूसरे के काम आए। अपने काम का इंसान आता है, अपना काम हर इंसान करता है। लीडर बनिए, दूसरे के काम आइए, दूसरे के काम आइए। इंशाअल्लाह ये भी एक इबादत है, ये भी एक इबादत है। तो गोया लीडर बनने की कोशिश करिए, लोगों के बीच में जाने की कोशिश करिए, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करिए, इबादत का शौक पैदा करवाइए और उनको रास्ते पे लाने की कोशिश करिए। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, या हाजी साहब का काम नहीं है, या 2-4 लोगों को फरीद भाई जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सरपंच में जीत गए हैं, आज वो तो लीडर का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरत हमें भी है, हमारे अंदर भी हौसला होगा। अगर हम नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाए, अब दूसरों के काम आए। यही शरीयत है, यही शरीयत है। अरे भी बहुत कुछ था जो बताना था, लेकिन तय हो गया है कि मेरे नबी से ने क्या फरमाया है, दूसरों के काम आओ। लेकिन सबसे अहम मसला जो था नमाज। आज 4, 5, 6, 7 लोग आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह से करो नमाज कायम करो, नमाज कायम करेंगे तो ही कामयाबी, फलायाबी और हर चीज तुम्हारे कदम चुमेगी। मौत भी तुम्हें जो है इज्जत के साथ लेकर जाएगी और कब्र में जाने के बाद तुम्हारा जो है वहां पर इस्तकबाल किया जाएगा और इस्तकबाल के साथ साथ तुम्हारे लिए उस कब्र में जहाँ पर कोई किसी का नहीं है। बताइए, आप बताइए, अगर हम किसी परदेश में हमारे पास पैसा न हो, रुपया न हो, कपड़े न हो, लिबास न हो, कुछ न हो, अगर उस अचानक जगह में फंस जाए, कोई हमारा साथ देने वाला न हो, तो बताइए कि कैसी गुजरेगी। और अचानक कोई अगर हमदर्दी के साथ खड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा? बोलो, कोई हमदर्दी के लिए खड़ा हो जाए और आपकी सारी जरूरियात पूरी करे, कोई आपकी सारी जरूरियात पूरी करे, तो बताइए आपका कितना दिल खुश हो जाएगा। आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मरकर जब जाएंगे तब समझ में आएगा। है उन लोगों से जाकर पूछो जिन्हें हम छोड़ कर आ रहे हैं, अगर वो उनसे बात करे तो समझ में आएगा। लेकिन समझ लो वो शहर खामोशा है, शहर खामोशा में हमें जाना है, उस जगह हमें जाना है, हर हाल में जाना है। चाहे जितने बड़े पोस्ट में हो,
محقق ہو جاؤ، چاہے جتنے بڑے جو ہے اپنے آپ کو پیر مولا ہو جائے، چاہے حاجی ہو جائے، چاہے آپ جوہلا ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، مرنا ہر حال میں ہے، جانا شہر خاموشان ہے، وہی جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری سب سے فرض تیاری نماز، سب سے تیاری فرض نماز، عبادت کو چھوڑ دے گے کچھ ہاتھ دیا نہیں وہاں ہے۔ دعا ہے اللہ پاک کرو جا رہا ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ